آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 7۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے خواب میں پیش آنے والی جو علامات اور نشانیاں ہیں اور اشارے ہیں، ان کی تعبیرات اور ان میں موجود جو پیغامات ہیں ان پر، اور یہ کلاس امثلہ پر مشتمل ہوگی تاکہ آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو واضح کیا جائے تعبیر اور پیغام کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے ماقبل کی نشست میں آپ احباب کے سامنے چند ایک مثالیں بیان کی تھیں کہ مثال کے طور پر یہ خواب ہے اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور یوں تعبیر ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے خواب دیکھنے والے کے لیے۔ تو اسی وے پر اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم چند ایک اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ مثالوں سے بات دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کسی نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سفید لباس میں آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہوں، آسمان کی طرف اڑ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر دو بنیادی چیزیں ہیں، نمبر ایک سفید لباس اور نمبر دو آسمان کی طرف پرواز۔ اب یہ جو سفید لباس ہے یہ ایک علامت ہے، اشارہ ہے، یہ رمز ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس مراد کو جاننا آپ پر لازم ہے۔ اس سے مراد پاکیزگی، طہارت اور صالحیت ہے۔ اور یہ جو پرواز اور اڑان ہے یہ بلندی مقام اور رفعت مرتبہ کی جانب اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ ایک علامت ہے، پرواز اور اشارہ اور رمز ہے۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بلندی اور رفعت اور اڑان، یہ اس کا مفہوم ہے روحانی اعتبار سے۔ تو گویا اس خواب میں دو زاویے، دو گوشے ہیں، دو کڑیاں ہیں، ہم نے ان کو ملا کر تعبیر اور میسج، پیغام دینا ہے۔ اور وہ کیا ہے پیغام اس خواب میں جو آپ کو میں نے بطور مثال بیان کیا کہ جو خواب بندہ دیکھ رہا تھا اور اس نے آپ کو آ کے بتایا، تعبیر لینا چاہتا ہے، تو آپ اسے اس خواب کی روشنی میں، علامات کی جو وضاحت اور صراحت ہے اس کی روشنی میں تعبیر یہ دیں گے کہ بھئی آپ کی جو روح ہے، روح اسے بلند مقام کی جانب بلایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اونچے مقام کی طرف آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، مدعو کیا جا رہا ہے، انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس میں سبق اور میسج یہ ہے کہ آپ دنیا داری کم کرو اور عبادات کو بڑھا دو۔ یہ اس خواب کے اندر میسج اور پیغام ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی چونکہ آگے ہم نے اور امثلہ بیان کرنی ہے، تو اب آپ نے، میں جس زاویے، جس اینگل اور جس طرح سے آپ کے سامنے خواب کی تعبیر اور پھر اس کے بعد اس کا پیغام بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اور جتنا آپ اس میں غوطہ زن ہوں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو تعبیر کا ملکہ آتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ خواب میں دیکھا اور آپ کو آ کر کہا کہ جی میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، یا کوئی نامعلوم بزرگ آپ لگا لیں، اس بزرگ نے مجھے خواب میں کہا کہ جی آپ علم سیکھو اور عمل کرو۔ مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو یا کسی نے کہا جی عبادت کرو، کوئی بھی یعنی کہ نیکی کا، صالحیت کا کوئی کام ذمہ لگایا یا حکم دیا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، نمبر ایک بزرگ کی زیارت، اور نمبر دو اس میں میسج اور پیغام یعنی حکم یہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کی زیارت ہوا کرتی ہے حالت خواب میں، یہ انسان کے لیے نصیحت اور رہنمائی اور روحانی تسلسل کی جانب انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ گویا کہ اولیاء کرام کی زیارت یا اولیاء کرام کا خواب میں آنا یہ ایک رمز، ایک اشارہ، ایک علامت ہے، اور اس کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے؟ نصیحت، رہنمائی اور روحانی تسلسل۔ اور اس میں جو
بات کی گئی ہے کہ آپ علم سیکھو اور عمل کرو، تو گویا کہ یہ دوسرا اس میں زاویہ ہے، تو اس میں خاص ایک پیغام الہی دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے میچ بھی کھاتا ہے، تو اس میں مطابقت بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ اس کے دو زاویے، دو گوشے ہیں، تو ان کو ملا کے اب ہم تعبیر اس کی بیان کریں گے کہ یہ جو اللہ والے نیک اور صالح شخص آئے ہیں، انہوں نے ہمیں گویا پیغام اور میسج دیا ہے کہ علم دین کا حصول آپ کی زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے، آپ کی زندگی کی کامیابی کی چابی ہے، لہذا آپ علم حاصل کریں، وقت ضائع نہ کریں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ اس میں یہ والا پیغام پنہاں اور مخفی ہے۔ تو یہ ایک آپ اس طرح سے تعبیر کسی کے سامنے ایسے خواب کی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے جنت کے مناظر دیکھے، حالت خواب میں اس نے دیکھا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت جیسا ایک باغ ہے، اس میں نہریں ہیں، نورانی اور سفید یعنی خوبصورت پرندے اس میں پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک ایک کڑی کو ملاتے جائیں۔ نمبر ایک، اس نے خواب میں باغ دیکھا، نمبر دو اس نے نہریں دیکھیں، نمبر تین اس نے پرندے دیکھے۔ اب یہ تین علامات ہیں، ان تین علامات کا مفہوم اور معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باغ اور جنت یہ اللہ کی رضا اور اعمال صالحہ اس کا مفہوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت اسی کو ملے گی نا جس کے اعمال صالح ہوں گے اور اللہ پاک کی رضا جسے حاصل ہوگی۔ اسی طور پر اس نے وہاں پر نہریں دیکھیں۔ نہریں یہ ایمان کی صفائی اور روحانی فیض، قلب کی طہارت کی جانب مشیر ہیں۔ اسی طور پر جو پرندے ہیں یہ سکون قلب، اور اسی طور پر فرشتوں کی موجودگی، چونکہ فرشتے بھی پرواز کرتے ہیں نا، ان کے بھی پر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتا ہے حالت خواب میں پرندوں کا دیکھنا، اور بالخصوص وہاں پر نورانی اور سفید پرندوں کا دیکھنا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اب یہ تین کڑیاں آپ نے ملانی ہیں، اور ملانے کے بعد پھر آپ نے پیغام اور میسج آگے کنوے کرنا ہے۔ تو اس میں یہ تو تعبیر کی میں نے آپ کے سامنے خد و خال واضح کر دیے، تو اب اس میں پیغام اور میسج اس بندے کے لیے کیا جس نے یہ دیکھا ہے، تو پیغام اور میسج یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے کچھ اعمال پسند آئے ہیں، لہذا اس میں پیغام اور میسج یہ ہے کہ آپ انہی پسندیدہ اعمال پر کاربند رہیں اور ان پر چلتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہ رحمانی اور روحانی خواب کی تعبیر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کسی نے آپ کے سامنے آ کر خواب بیان کیا کہ جی میں نے، بلکہ میں اس کو آپ احباب کے سامنے جب بیان کروں گا تو بہت ساروں کو ایسا بھی ہوگا کہ انہیں یہ خواب آیا ہوا ہے، یا کافی عرصہ گزر چکا ہے کہ انہیں ایسا خواب آیا تھا۔ کسی نے دیکھا کہ جی میری بیمار والدہ ہیں، اور وہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ مسکرا رہی ہیں۔ بیمار والدہ، لباس سفید اور مسکرا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں نمبر ایک بیمار والدہ، اور نمبر دو سفید لباس، اور نمبر تین مسکراہٹ۔ اب اگر اوریجنل بیمار ہیں حقیقت میں والدہ، تو اس کا یعنی کہ واضح لفظوں میں یہاں پر اشارہ موجود ہے۔ اور پھر نمبر دو، اگر بالفرض وہ بیمار نہیں ہیں یعنی فزیکل لائف میں، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب بیمار ہونے والی ہیں۔ اور پھر اگلا جو ہے کہ وہ سفید لباس اور مسکراہٹ، یہ اگلے سفر کی جانب بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی عالم آخرت کی طرف۔ تو اس میں جو سفید لباس ہے یعنی جو بیماری ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ سفید لباس یہ نجات، روحانی اور پاکیزگی کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور جو مسکراہٹ ہے یہ رضا اور قبولیت یعنی اللہ پاک کی رضا کی طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے۔ تو اس میں پیغام اور میسج کیا ہے؟ اگر وہ جو خواب بیان کرنے والا ہے اس کی والدہ زندہ ہیں، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کی صحت بہتر ہو جائے گی اگر وہ بیمار ہیں، اور اگر وہ وفات پا چکی ہیں یعنی دنیا میں نہیں ہیں، تو یہ خواب جو ہے ان کی جنتی حالت کو شو کرتا ہے، جنتی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور
جنتی حالت کو آپ کے یعنی خواب دیکھنے والے کے سامنے مترشح کرتا ہے کہ وہ اس وقت جنت میں ہیں اور خوب خوش و خرم ہیں اور ہر قسم کی ٹینشن اور ہر قسم کے پرابلم سے وہ بالکل پاک صاف اور مبرہ ہیں۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے امثلہ بیان کی ہیں خواب کی تعبیر کے حوالے سے، تاکہ جب مثالوں سے میں باتیں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو تعبیر ہوتی ہے، تعبیر ہمیشہ خواب دیکھنے والے کی نیت، حالات اور دینی درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ میں نے غالباً ما قبل کی نشست میں کہیں پر ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اگر پہلی بار نہیں ہوا تو پہلی بار صحیح، اور اگر پہلے ذکر ہو چکا ہے تو تکرار صحیح، کہ ایک شخص مسجد کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں، مسجد کے ساتھ وابستہ ہی نہیں، اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ جی میں مسجد میں صفائی کر رہا ہوں، جھاڑو پوچھا لگا رہا ہوں، تو وہ آپ کے سامنے آ کے خواب بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ما قبل میں ذکر کیا تھا کہ شخصیت بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ کس شخصیت کو کون سا خواب آیا ہے۔ شخصیت کے اعمال، افعال، کردار، کریکٹر، اس کے معمولات، اس کی سیرت و کردار سے خواب کی تعبیر چینج ہو جاتی، بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ موسم اور حالات کی وجہ سے بھی جو تعبیر ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ اور وابستہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں مسجد میں جھاڑو پھیر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ نہیں کہ وہ جھاڑو پھیرے گا، صفائی کرے گا، مسجد کا رکھوالا ہوگا، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مسجد کو نقصان پہنچائے گا، مسجد کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ مسجد، جھاڑو پھیرنا، یہ تو سب اچھا اچھا ہے۔ بھئی یہ تو اچھا اچھا ہے، لیکن وہ جس کو آیا ہے خواب وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بندہ آپ کو خواب بیان کرے نا، تو اس کو جو اس خواب کی مین مرکزی شخصیت اور ذات ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے آگے ان علامات کو اس کے اوپر منطبق کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ ایک عام سا بندہ ہے، غریب کہہ لیں یا نارمل قسم کا، وہ کہتا ہے جی میں شاہی تخت پہ بیٹھا ہوں اور میرے آس پاس ہیرے جواہرات میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب اور مراد یہ نہیں کہ وہ حکمران بن جائے گا۔ بھائی اس نے تو کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، وہ حکمران کیسے بن جائے گا؟ تو یہ اس کے جو کوئی خواب خیال ہوں گے تو اس کا عکس اس کے خواب میں آ گیا۔ اس کا آپ نے جو نتیجہ ہے، تعبیر ہے، وہ حکمرانی سے نہیں دینی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایم این اے، ایم پی اے کی سیٹ پر ہے، کینڈیڈیٹ ہے، لڑ رہا ہے الیکشن، وہ اس قسم کی کوئی شے دیکھتا ہے تو آپ اس کی تعبیر اس قسم کی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کے نا چانسز زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، تعبیر بیان کرتے ہوئے حتمی بات نہ کیا کریں، تعبیر بیان کرتے ہوئے حتمی بات نہ کیا کریں، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھا، وہ کینڈیڈیٹ ہے اور الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس میں خواب میں ظاہری چیزیں یہی ہیں کہ وہ الیکشن جیت گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ کا خواب بتاتا کہ جی بالکل آپ الیکشن جیت گئے، آپ نامزد ہو گئے فلاں فلاں، نہیں۔ آپ نے کہنا کہ آپ کے خواب میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی آپ نے احتمال رکھ کر اس کو تعبیر دینی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے نا، آپ نے احتمال رکھ کر اس کو تعبیر دینی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے جو فوت شدہ والد ہے یا والدہ ہے ان کو حالت خواب میں دیکھا، سفید لباس، پرندوں کی پرواز، خوش و خرم، مسکراہٹ، تو آپ یہ تعبیر، ایک ہے آپ کہیں کہ جی وہ پکے جنتی ہیں، ایسے نہیں آپ نے تعبیر دینی۔ آپ نے کہنا ہے کہ جی اس خواب میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا اشارہ، یہ قطعیت نہیں ہے، یہ حتمی بات نہیں بتا رہا، اشارہ اشارہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے جب کبھی بھی کسی کو تعبیر دیں تو اس میں ہو سکتا ہے، چانس ہیں، اور ایسا ممکن ہے، ایسا ہو جائے گا، اور اشارہ ہے، یہ ان لفظوں کے ساتھ آپ نے تعبیر دینی ہے تاکہ اس میں حتمیت اور قطعیت نہ پائی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ وہ جھاڑو پھیر رہا ہے مسجد میں، تو آپ اس میں تعبیر یہ بیان کریں گے کہ آپ
یہ اشارہ دیتا ہے خواب کہ آپ نا مسجد کا کوئی نقصان کریں گے یا آپ کی ذات سے مسجد کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو لہذا احتیاط کریں۔ اگر کوئی آپ کا چپکلش جھگڑا یا کوئی ایسی ویسی سوچ ہے تو آپ اس کو ترک کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نا اس کو تعبیر دے دیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ جو شخص جس کو آپ تعبیر دے رہے ہیں اس کا علمی حوالے سے یا اس کے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل کسی نے کوئی آپ کے سامنے خواب بیان کیا کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، دکان ہے اس کی، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کاروبار کا سوچ رہے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس سے آپ نے معلومات لے لینی ہے، اور لے لینے کے بعد پھر آپ نے تعبیر اس کے مطابق دینی ہے، کیونکہ بسا اوقات بعض لوگوں کی رہنمائیاں خواب میں ان کے جو حالات اور زندگی کے معمولات ہوتے ہیں اس سے متعلق اور منسلک ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ استخارے کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کام کا استخارہ کرنا ہے، کر لیا، سو گئے تو خواب آ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس سے، جس نے بھی خواب بیان کیا اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی ایسا ویسا ارادہ تو نہیں کیا، کوئی استخارہ تو نہیں کیا، تو پھر آپ نے اس کے مطابق اس کو تعبیر دینی ہے۔ تو یہ اصول اور ضابطے آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں۔ اسی طور پر حالت خواب میں کسی کے مرنے یا کسی سانحے کی کا بھی اشارہ یا اس کا عکس آ سکتا ہے، تو اگر اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سانحہ جس طرح خواب میں دیکھا ویسا ہی ہو جائے گا، یا کسی کو مرتے دیکھا تو ویسا ہی ہو جائے گا، تو بس اوقات اس میں تنبیہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تنبیہ۔ یعنی بعض کام ایسے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہونے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ پاک کی ذات خواب میں دکھا دیتے ہیں، یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات انہیں حالت خواب میں لاتے ہیں اور اس میں تنبیہ ہوتی بھی اس کام سے باز آ جایا جائے یا اس کام کے حوالے سے تھوڑا خیال رکھا جائے۔ تو یہ تنبیہ کے طور پر بھی سانحات سے متعلقہ خواب ہوا کرتے ہیں، اور اسی طور پر مرنے سے متعلقہ بھی جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی تنبیہن ہوا کرتے ہیں۔ یا اسی طور پر کسی نے دیکھا کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور سخت بیمار ہو گیا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہی ہوگا، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تنبیہی خواب ہے کہ آپ یعنی پرہیز کریں اور فلاں فلاں کام سے کہ جو آپ کو بیماری کی جانب لے جائے اس سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ تو یہ گویا کہ تنبیہی خواب ہے۔ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا تاکہ آپ کو بات بالکل سمجھ آ جائے کہ اکثر و بیشتر جو سانحات سے متعلقہ خواب ہے نا، کہ آپ نے خواب میں کسی کو مرتے دیکھا، آپ اس کو تنبیہ ہی سمجھا کریں، یعنی اس کو بعینہ کا جو درجہ ہے نا کہ بعینہ ایسا ہی ہوگا، اس درجے کو، اس سوچ کو آپ سیکنڈ پہ رکھا کریں۔ اول پہ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ تنبیہ، یعنی اس خواب میں مجھے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہے ایسا ہوگا، آپ ہونے کو سیکنڈ پہ رکھیں، دوسرے درجے پہ رکھیں، اور ایسا ہو سکتا ہے، یہ جو ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپشن ہے نا، اس کو آپ نے اول درجے میں رکھنا ہے۔ یا اسی طور پر کوئی شخص آپ کو آ کے خواب بیان کرتا ہے جی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ والدہ ہیں وہ وفات پا گئی ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں افسوس کرنے آئی ہوئی ہیں، یا والدہ موجود نہیں ہیں خواب میں لیکن عورتیں ہمارے گھر میں یا کوئی افراد افسوس کرنے آئے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو خواب ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کی والدہ وفات پا جائیں گی، نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس میں تنبیہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی کیئر کریں، یا وہ خود اپنی صحت کے حوالے سے حفاظت نہیں کر رہی، کیئر نہیں کر رہی، تو آپ ذرا ان کو کائنڈلی کیئر کا کہیں اور ان کی کیئر کی جائے۔ تو اس قسم کا آپ انہیں اشارہ دیں گے تاکہ وہ تنبیہی خواب کے مطابق اپنی زندگی جو کہ کسی بھی حد سے تجاوز کر رہی ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اور بچا سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح موسم اور حالات بھی بڑے اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سردیوں کے موسم میں آیا معبر کے پاس، اور اس نے آ کر اپنا خواب بیان کیا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری نا چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو معبر نے اسے تعبیر دی کہ آپ کی نا چارپائی کے نیچے آپ زمین کھودیں، کوئی نہ کوئی خزانہ نکلے گا۔ وہ شخص گھر آیا، اس نے کھودی تو وہاں سے خزانہ نکلا۔ اچھا، اگلا موسم آیا گرمیوں کا،
تو اس میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے۔ تو اس موقع پر معبر نے تعبیر یہ دی کہ آپ جلدی سے گھر خالی کر دیں، آپ کا گھر گرنے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ تو اب دیکھیں خواب دونوں ایک ہی ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، لیکن تعبیر دونوں کی مختلف ہے۔ تعبیر دونوں کی کیا ہے؟ مختلف۔ مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ موسم بھی خوابوں کی تعبیرات میں اپنا پورا کا پورا عمل دخل رکھتا ہے۔ ایک بندے کو خواب آیا سردیوں میں آگ جلنے والا، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آگ سردیوں میں مفید ہوتی کہ غیر مفید ہوتی؟ مفید ہوتی نا، فائدہ مند ہوتی نا، ہم سیکتے ہیں اور ہم تپش حرارت اس کی حاصل کرتے ہیں اسپیشل پاس بیٹھ کر، اسپیشل آگ جلا کر۔ آیا کسی نے گرمیوں میں بھی اسپیشل آگ جلا کر ہاتھ سیکیں؟ یا وہ چولہے کے قریب بیٹھا ہو بندہ بلکہ دور بھاگتا ہے گرمی، آگ کی تپش اور حدت اور گرمی سے۔ تو سردیوں میں آگ ہوتی ہے انسان کے لیے مفید۔ تو اسے خواب آیا تھا سردیوں میں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو گویا کہ یہ سردیوں میں آگ کا جلنا یہ فائدہ مند ہے، تو فائدے والی اسے تعبیر تھی۔ اور دوسرا بندہ چونکہ گرمیوں میں اس نے خواب بیان کیا کہ میں نے گرمیوں میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، تو گرمیوں میں تو آگ مفید نہیں نہ ہوتی، تو اس کی تعبیر کیا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو شخصیت بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے خواب کی تعبیر میں، اور اسی طور پر جو موسم ہیں وہ بھی اس میں تعبیر میں کار فرما ہوتے ہیں۔ موسم کا بھی خیال رکھنا ہے، شخصیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ احباب یہ جو بعض لوگوں کے سانحات سے متعلقہ خواب ہوتے ہیں، تو ان خوابوں میں جو سانحہ ہوا کرتا ہے، تو اس حوالے سے جو خواب دیکھنے والا ہے آپ کے سامنے خواب بیان کرتا ہے جس کی تعبیر بیان کر دیں، تو آپ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر نہیں بیان کی جاتی، یعنی اگر آپ تعبیر بیان کریں گے ممکن ہے کہ وہ شخص پریشان ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ خواب میں تو کسی اور کی ڈیتھ ہوئی ہو لیکن آپ اس کو بتا کے اس کی ڈیتھ بیچارے کی کر دیں وہ بیچارہ خود سپرد خدا ہو جائے۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، بلکہ آپ نے انہیں کہہ دینا کہ بس آپ نا توبہ استغفار کریں یا صدقہ خیرات کریں، اس طرح سے آپ انہیں ترغیب دے دیں۔ باقی وہ پوچھے گا، اصرار کرے گا جی تعبیر تو بتائیں، انہیں کہیں کہ یہ تعبیر نہ بتانے والی نہیں ہے۔ تو بس جو بھی معاملہ ہے آپ پریشان بھی نہ ہونا، اتنا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی تعبیر ہے کہ جو بتانا مناسب نہیں ہے، بس آپ یہ والا کام کریں، نیکی اور صالح اعمال والا۔ تو اس لیے ہر خواب کی تعبیر، ہر تعبیر پوچھنے والے کو دینا یہ بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو جو اچھے خواب ہوں، صالح خواب ہوں، مبشرات اور بشارت خوشخبری پر مبنی خواب ہوں، آپ ان کی تعبیر دیں۔ اسی طور پر وہ خواب کے جو سانحات سے متعلقہ ہوں تو بندہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بندہ آیا اس کو اپنے دل پہ لے گا تو نہیں، یعنی ٹینشن تو نہیں لے جائے گا، تو اس حوالے سے پھر آپ خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ اکثر و بیشتر جو عورتیں ہوتی ہیں چونکہ وہ کم زور ہوتی ہیں، کیا میں نے بولا لفظ کم زور، یعنی کہ کمزور ہوتی ہیں دل کے اعتبار سے یا اس چیز کو پچانے کے اعتبار سے، ہضم کرنے کے اعتبار سے، تو ایسوں کو پھر تعبیر بھی اسی زاویے سے دیا کرتے ہیں، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی ڈوز دینا، ہلکی گولی دینا، اس طرح سے آپ نے اس کو خواب کی تعبیر دینی ہے۔ لیکن ساتھ میں جو کوئی ہدایات ہیں خواب کی تعبیر سے متعلقہ وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ میں آپ کے اچھا یہ بھی ایک میں چیز بتا دوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کسی کا سانحہ دیکھتے ہیں لیکن وہ رونما حقیقی زندگی میں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میری والدہ محترمہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال سے قبل غالباً کوئی 2-3 دن پہلے میرے ایک شاگرد ہیں، انہیں خواب آیا کہ میں کہیں پر کورس کروانے کے لیے گیا ہوا ہوں، وہاں پر جو میرے شاگرد ہیں وہ مجھے سوئمنگ پول کے پہ لے گئے، اور وہاں پر جب سوئمنگ پول پہ گئے تو لوگوں نے، یعنی جو ہمارے شاگرد اور طلباء تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ استاد جی آپ بھی اس میں کود جائیں، غوطہ زن ہوں۔ تو میرا ایک شاگرد جو جس نے خواب دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے استاد جی انہیں کہا بھی کہ استاد جی نا سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں خواب میں، تو یعنی ان کا دل نہیں کر رہا غوطہ زن ہونے کو۔
یا سوئمنگ کرنے کو تو آپ اصرار نہ کریں، لیکن انہوں نے زبردستی، جس طرح بندہ شغل میں کرتا ہے تو بیچ میں ڈال دیا، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد نہ فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی نہر تھی، انہوں نے اس میں آپ کو ڈال دیا، یعنی فوت شدہ کو ہی۔ اب یہ اس نے مجھے والدہ کی وفات سے غالباً کوئی 3 دن 4 دن قبل خواب بیان کیا تھا، تو حالانکہ یہ خواب تو میرے متعلق ہے، مر میں رہا ہوں نا خواب میں، لیکن 3 4 دن کے بعد جب والدہ کی ڈیتھ اور وفات ہوئی تو تب اس کی تعبیر ظاہر ہوئی کہ یہ خواب حقیقت میں میرے متعلقہ نہیں تھا بلکہ والدہ سے متعلقہ تھا۔ تو یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ جو خواب سانحات سے متعلقہ ہوا کرتا ہے، اس میں لازم اور ضروری نہیں کہ جو آپ نے جس شخصیت یا جس ذات یا جس چیز سے متعلقہ سانحہ خواب میں دیکھا ہے اسی سے متعلقہ ہوگا، یہ کوئی لازم نہیں، بلکہ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اس قسم کا خواب بیان کرے تو آپ نے ایگزیکٹ اس کو یہ تعبیر نہیں دینی کہ یہ جو آپ نے خواب میں سانحہ دیکھا ہے اسی کے ساتھ ہوگا یا اسی شے کے ساتھ ہوگا، نہیں، آپ اسے تنبیہاً خواب بنا کر پیش کریں گے کہ بھئی آپ ذرا الرٹ رہیے گا، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس طرح سے اس کی تعبیر اس کے سامنے بیان کریں گے، اور اگر آپ نے جس کو خواب میں دیکھا ہے اس بندے نے کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے ساتھ سانحہ پیش آیا، بالکل اس کے ساتھ تعبیر دے دیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر جا کے بتائے گا، پتہ نہیں اس نے مرنا کہ نہیں مرنا یا اس کے ساتھ سانحہ ہونا کہ نہیں ہونا، لیکن آپ کی تعبیر کی وجہ سے سانحہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح سے آپ نے بالکل واضح لفظوں میں تعبیر نہیں دینی، اور پھر آپ نے جو ہے اس سانحے سے متعلقہ جو خواب ہوگا اس میں کسی کو بھی آپ نام لیے بغیر یا کسی کو متعین کیے بغیر ایک تنبیہی طور پر اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے فیملی ممبران میں یا آپ کے خاندان میں کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، تو پھر وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے، اور اس میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جو خواب میں آپ کو دکھائی دیا انہی کے ساتھ ہے، بس یہ ایک تنبیہ ہے، وہ کسی سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح آپشن رکھ کر بات کرتے ہیں نا، تو اس سے خواب دیکھنے والے یا تعبیر لینے والے کو کیا ہو جاتا ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت یعنی کہ ایک گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر کسی کو تعبیر دینا، اس کا ملکہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ بسا اوقات جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے وہ اگلے بندے کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس نے بالکل ان چیزوں کا خاص طور پر لحاظ نہیں رکھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بندہ یا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرے، اور چیک اپ میں آئے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا، یا اس کو فلاں بیماری ہے، یا فلاں بیماری فلاں سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، تو اب عقل مند اور ذی شعور اور سمجھدار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو اس بیماری سے متعلقہ خاص اس مریض کو نہ بتائے۔ کسی کے گردے اللہ نہ کرے ختم ہو گئے، تو ڈاکٹر جو سمجھدار ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس مریض کو نہ بتائے کہ تیرے گردے ختم ہو گئے، ہاں اسے کہے کہ الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور اچھا جو ہے اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے گردوں کی، یا جو بھی جس سے متعلقہ وہ آپ کو چیک اپ کروانے کے لیے آیا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بندہ آیا ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ جینوین پرابلم ہے، لیکن آپ نے اس کو بتانا نہیں، اس کی کیئر، اس کی دوائی وغیرہ کا انتظام آپ نے یا اہتمام کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مریض ہے جس کو پرابلم ہے، تو جب ڈاکٹر جو ہے اسے نہیں کچھ کہتا اس حوالے سے کہ آپ کو یہ والا پرابلم اور مسئلہ ہے، تو اس سے ایک حوصلہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہی جو حوصلہ اندر پیدا ہوتا ہے نا، یہی انسان کو صحت یابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اسے کچھ بھی نہیں ہے بیماری وغیرہ، آپ اسے کہہ دینا جان بوجھ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کے چاہے مصنوعی ٹیسٹ ہی کر لیں، اور اس کے بعد اسے کہہ دیں آپ کو تو جی فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، بس حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک سمجھو کہ پلاننگ ہے، پرینک آپ کر رہے ہیں، مذاق اس کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے اسے یہ انفارمیشن دے دی کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، یاد رکھیے گا اسے بیماری سمجھو کہ لگ گئی۔ تو اس لیے سمجھداری اور زیرک پن
اور اسی طور پر شعوری آپ نے کردار ادا کرنا ہے ایسے مواقع پر جس میں سانحات کا ذکر ہو خواب کے اندر، حادثات کا ذکر ہو خواب کے اندر، تاکہ کسی بھی شخص کو آپ کے واضح لفظوں میں تعبیر دینے کی وجہ سے کوئی پرابلم اس کے لیے کریٹ نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ تعبیر دیں گے تو اس سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔